شاہ ملائے ظہیر صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ اس نے سلوک کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ اسے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ اس نے سلوک کروں؟ فرمایا پھر اپنی ماں کے ساتھ۔ تیسری بار پھر پوچھا کہ میں کس کے ساتھ اس نے سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ یعنی والدہ کا احترام، والدہ کا حق اور باپ کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ بھائی اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ والد کا حق چوتھے نمبر پہ اور والدہ کے حقوق 3 ہیں۔ گویا اگر اطاعت کا اگر جذبہ ہے یا احترام کا جذبہ ہے یا کہنا ماننے کا جذبہ ہے، اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ میں سے ماں کو فوقیت دی، اور دیگر احادیث اس کی تشریح میں محدثین یہ لے کے آئے ہیں اگر کسی بچے کا باپ غلام ہو، یعنی یا قرضے میں جکڑا ہو اور بچہ اس کا قرضہ ادا کر لے یا اپنے کندھے پہ بٹھا کے اس کو حج کروا دے، تو باپ کا حق کسی نہ کسی معنوں میں پورا ہو سکتا ہے، لیکن ماں کا حق پورا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا اور آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول اسلام میں کیا چیزیں ہیں؟ رسول اللہ نے کہا نماز پڑھا کر، روزے رکھا کر، زکوٰۃ ادا کرنا۔ وہ چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میری امت صرف یہ 3 اعمال کر لے جنت میں داخل ہو جائے گی، لیکن ایک شرط ساتھ لگا دی، اگر اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرتا ہو۔ اور یہ جو قرآن پاک کی شاہ صاحب نے آیتیں پڑھی ہیں، اس میں تو اللہ رب العزت نے ماں باپ کے چلے جانے کے بعد دعا کا طریقہ بھی سمجھا دیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے کہ وہ ماں جو آپ نے ڈباچے اور انٹرو میں کہا کہ رات کو اٹھتی تھی کہ بچہ ناپاک تو نہیں ہو گیا اور اس کو طہارت کے لیے کپڑے بدل بدل کے دیتی تھی، آج ہمارے معاشرے پہ وہ ذبوح حالی آ گئی ہے کہ ہم نے ماں باپ کے لیے اولڈ ہوم قائم کرنی ہے۔ کیا ہمارے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ جس طرح بچپن میں وہ ہماری طہارت کا خیال رکھتے تھے ہم ان کی طہارت کا خیال رکھیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے ظہیرہ حدیث میں سے ایک حدیث بڑی عجیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تابعین کو کبھی بھی صحابہ سے اوپر نہیں کہا، لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے مسلمان امت کو عظمت سمجھانے کے لیے ماں کی یہ کہا عمر اور علی کرن قبیلے کا اویس کبھی آئے گا تو اس سے دعا کروانا۔ اے اللہ کے رسول ہم اس سے دعا کرائیں جو ہمارے بعد آئے گا؟ جی ہاں، کیونکہ اس نے اپنے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا۔ گویا ماں کی خدمت کرنے سے یہ فضیلت ملتی ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ باپ کا کوئی مقام نہیں، باپ بھی جنت کا ایک دروازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول میرا باپ میرا مال جتنا جی چاہتا ہے نکال لیتا ہے، جتنا جی چاہتا ہے جیب میں سے لے لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہی نہیں۔ اب وہ دیگر روایات کے الفاظ میں بعض میں ضعف ہے، لیکن مفہوماً یہ بات ہے کہ اب وہ باپ کو مقدمے کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ بات سوچتا آ رہا ہے ذہن میں کہ اس کی میں نے بچپن میں پرورش کی تھی، اس کو بڑا کیا پالا پوسا، آج رسول اللہ کی بارگاہ میں مجھے شرمندہ کروانے کے لیے لے کے آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے باپ سے انہوں نے پوچھا رسول اللہ نے کہ کیا آپ اس کے ہر پیسے کو لے لیتے ہیں؟ جی ہاں میں اس کے ہر پیسے کو لے لیتا ہوں۔ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جب یہ چھوٹا تھا، جب یہ چل نہیں تھا سکتا، جب یہ بول نہیں تھا سکتا، میں اس کے منہ میں کھانا ڈالتا تھا، آج طاقتور تندرست اور توانا ہو گیا، مجھے اپنے مال سے روکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے ایک شرعی کلیہ بیان کیا، تو اور تیرا سارا مال، تو اور تیرا سارا مال 3 مرتبہ کہا کہ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیہ بیان کیا، حتیٰ کہ ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تیری ماں زندہ ہے؟ آپ بات بتائیے، ہم پیروں فقیروں اور درباروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کہاں کیا ماں کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ جی ہاں زندہ ہے، پھر اس کی خدمت کر، اسی کے پاؤں کے نیچے تیری جنت ہے۔ جو حدیث آپ نے انٹرو میں پڑھی ہے نا، اس کا ایک ترک اور بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے تھے، ممبر پہ آمین کہا، 3 مرتبہ آمین کا، سننے والوں نے دیکھا کہ کوئی نظر تو نہیں آیا، رسول اللہ آمین کس بات کے اوپر کہہ رہے ہیں؟ تو صحابہ نے پوچھ لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل امین آسمان سے آئے تھے، انہوں نے 3 دعائیں کی۔ یہاں پہ ذرا غور یہ کرنا ہے کہ آسمان سے جبریل امین آئے ہیں، وہ فرشتہ انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، کہ اللہ کا ہمسایہ ہی ہے، قرآن پاک میں کہہ دیا۔ وہ آ کے دعا کر رہا ہے، اور اس کو دعا کرنے کا حکم بھی تو اللہ نہیں دیا ہوگا، اپنی مرضی سے فرشتے بولتے نہیں، اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ 3 دعائیں رسول اللہ نے بتلا دی۔ ایک دعا یہ تھی کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروایا، وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، ہاک آلود ہوگی اس کی ناک۔ دوسری دعا یہ تھی کہ جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ بغض اور جیلسی کی وجہ سے درود نہ بھیجے، ناکام و نامراد ہو گیا۔ اور تیسری بات کہ جس کے ماں باپ اس کی زندگی میں موجود ہوں، ان دونوں کو پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروائے۔ گویا جہنم سے آزادی کا پروانہ والدین کی خدمت ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں ممبر پہ کھڑا ہوتا، مجھے اور وہ آواز مجھے دیتی محمد، اور میں نماز توڑ کے واپس میں ممبر پہ نہیں، میں نماز میں ہوتا اور مجھے آواز دیتی میں نماز توڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آنسوؤں کے واقعات ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فوت ہوئی ہیں 6 سال کی عمر تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اپنی ماں سے لپٹ رہے تھے، وہ دایا آپ کو پیچھے کرتی تھی، تو رسول اللہ کہتے کہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہو میری ماں کو؟ رسول اللہ ان سے جدا نہیں ہوتے تھے، رسول اللہ 6 سال کی عمر میں بھی ان کے لیے روتے رہے۔ اور یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ نماز کے اندر آواز دی جائے، یہ جریج کا صحیح حدیث میں واقعہ موجود ہے۔ جریج ایک بہت بڑے ولی اللہ، کاش میری ماں آواز دیتی محمد، میں نماز توڑ دیتا۔ میں نماز توڑ دیتا۔ تو جریج نفل نماز پڑھے تھے، ان کی والدہ نے ان کو آواز دی، رسول اللہ نے بیان بھی کیا حدیث، اور انہوں نے کہا اب میں نماز توڑوں یا والدہ کی بات سنوں؟ انہوں نے نماز کو جاری رکھا تو والدہ کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا کہ تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو کسی بری عورت کے منہ نہ لگے۔ اب وہ جریج جو ولی اللہ ہے، اس نے ماں کی آواز دوران نماز نہیں سنی۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، ہم کاموں میں مصروف ہیں، نہیں سنی۔ ہوا یہ کہ جریج کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ایک عورت نے ان کو بہلانے کی کوشش کی، وہ نہ بہلے، ولی اللہ تھے، اس عورت نے کسی کے ساتھ برائی کی اور آ کے الزام لگا دیا کہ یہ بچہ جریج کا بچہ ہے، یہ میں لے کے آئی۔ لوگوں نے ان کے اوپر دعویٰ بول دیا، جریج نے نفل پڑھے، ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ وہ ہے بد دعا جو ہلکی سی میری ماں کے منہ سے نکل گئی۔ توبہ بھی کی اور بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا بتا کیا تو میرا بیٹا ہے؟ حدیث میں آتا ہے وہ بچے جنہوں نے دنیا میں کلام کیا ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جس نے کہا کہ میں جریج کا نہیں فلاں فلاں شخص کا بیٹا ہوں۔ تو لوگوں نے پھر ان کی مسجد کے بارے میں کہا کہ ان کو تو سونے کی بنا دیا جائے۔ گویا ماں اگر حالت نماز میں بھی آواز دے تو اس کی آواز پہ پکار پہ لبیک کہنا ہے، اور ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ اپنی ماں کو اولڈ ہوم میں چھوڑ ان کو کہتے ہیں بوڑھی ہو گئی، اب اس کو کیا پتا دنیا کا۔ یہ تو زبوں حالی ہے، اور یہی اصل میں تو معاشرے کا جو بے علمیہ وہ یہ ہے۔ شام صاحب، والدین کی ناراضگی، اس پہ بھی تھوڑا سا رہنمائی فرما دیں تاکہ جو دیکھنے والے ہمارے ناظرین ہیں اس وقت، کتنا بڑا گناہ ہے۔ صحیح حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، انہیں معاف نہیں کرے گا، ان سے خطاب نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جو والدین کا نافرمان ہوگا۔ اور دوسری طرف حدیث پتہ کیا ہے؟ جو والدین فوت ہو گئے نا جن لوگوں کے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں نصر اللہ بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر جب والدین چلے جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بلند کرتا ہے جنت میں، اللہ تعالیٰ ان کا جنت میں درجہ بلند کرتا ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں اللہ یہ تو ہمارے عمل تو منقطع ہو گئے تھے، یہ ہمارا درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو ان کو اطلاع دی جاتی ہے تیرے فلاں بیٹے نے، تیری فلاں بیٹی نے تیرے لیے دعا کی ہے، تیرے لیے دعا کیا تو تیرا درجہ بلند ہو گیا۔ آج مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قبر میں ہمارے والدین کو یہ اطلاع پہنچ جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھائیں تو ان تک یہ اطلاع بھی پہنچ جائے گی۔ اور دوسری بات یہ جو قرآن پاک میں ادب بیان کیا نا، فلا تقل لہما اف، تو محدثین مفسرین کا اتفاق ہے کہ اف سب سے تکلیف میں چھوٹا لفظ ہے عربی میں، اگر اس سے بھی اگر کوئی چھوٹا ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ استعمال کرتا۔ اور یہ جو جھکنے کا تذکرہ ہے نا، امام ابن سیرین بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ جب بازار میں چلتے تھے لوگ ان کے حسن کو، جمال کو، روب کو دیکھ کے کہتے تھے اللہ اکبر۔ جب اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو کپ کپا رہے ہوتے تھے۔ اور ائمہ کا یہ طرز عمل تھا کہ والدہ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں تھے کھاتے۔ ان سے پوچھا گیا آپ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا اس لیے کہ کھانے کے کسی حصے کی طرف میری ماں کی نظر ہو گئی اور میں نے اس کو اٹھا لیا تو میں اللہ کے ہاں گناہگار نہ ہو جاؤں۔ تو نافرمانی کا تو کتنا بڑا وعید ہو سکتی ہے اگر اس طرح اماں نے اپنی والدین کا۔ اور یہ جو بات ہے نا، شاہ صاحب کہہ رہے کہ مشرک والد مشرکہ والدہ، اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ صرف ان کی برائی کے معاملے میں اطاعت نہیں کرنی لیکن دنیا کے معاملات میں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ جنت، یہ دنیا کے اندر ایک کلیہ ہے کہ اللہ رسول کے بعد نصر اللہ بھائی دنیا کے اندر ہر بندہ مسلم کے لیے یہ فرض ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرے۔ اور ایک حدیث میں ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں، اس میں ذوف موجود ہے، حضرت علقمہ کی حدیث میں۔ اب یہ نافرمانی کے حوالے سے پوچھا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ آخری وقت ہے، نزا کا عالم ہے، صحابہ کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو، کلمہ نہیں ادا ہو رہا، کلمہ نہیں ادا ہو رہا، صحابی رسول ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچی تو رسول اللہ نے کہا اس کی والدہ کو بلاؤ۔ والدہ کو بلایا، کہا بیٹے سے ناراض تو نہیں ہو؟ کہا بیٹے نے بڑی اچھی خدمت کی ہے لیکن ایک بات دل میں موجود ہے، صرف دل میں، کہ میرے آگے تیز تیز بولتا تھا، صرف گالی نہیں تھا دیتا، برا بلا نہیں تھا کہتا۔ ہمارے اسکولوں میں تو یہ تربیت دی جاتی ہے، والد اور والد آپ کو کیا پتا، ہمیں پتا ہے، یہ تیز تیز بولتا۔ تو رسول اللہ نے کہا لکڑیاں کٹھی کرو، اس کو آگ لگا دو۔ والدہ نے کہا رک جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو میرے بیٹے کو؟
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर यहाँ माफ नहीं करेंगी तो आगे तो आग में ही जलेगा। अल्लाह इतनी बड़ी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे एक वालदा ने माफ किया उसी वक्त कलमा पड़ा और नदा के आलम में। शाम साहब शहबाज कमर फरीदी साहब से हमने कलाम भी सुनना है और आज की सैरी ट्रांसमिशन का हमने इख्तिताम भी करना है, उसके बाद आप सैरी करेंगे। वालदैन की अज़मत जैसा कि ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब ने, शाम साहब ने आपके सामने रखी, आपके पास एक नादर मौका है। वालदैन अगर आपके ज़िंदा हैं, आपने उनकी खिदमत करके एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, एक बड़ा दर्जा भी हासिल कर सकते हैं। मुश्किल है, मैं बात शेयर कम ही करता हूँ अपनी ज़ात के वाले से, लेकिन मेरी वालदा जब तक ज़िंदा रहीं मैंने पूरी कोशिश की कि अगर शहर से बाहर हूँ या किसी काम पे हूँ या अदम मौजूदगी हुई, वरना सारी ज़िंदगी मैंने अपनी वालदा के साथ नाश्ता किया।